अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है। पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद बड़ी बात हुई, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये कहना कि बड़ा अफसोस हुआ, वो तो हर नए दिन कोई नई चीज होती है और उसके बाद हम फिर दोबारा से कहते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ। क्रिकेट बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पहले जो बांग्लादेश पाकिस्तान आई और 2 टेस्ट मैचेस हराए, इसके बाद अब उन्होंने अपने घर में पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त दी। अब एक टेस्ट मैच तो वो जीत गए हैं, क्या सीरीज भी अपने नाम कर सकते हैं? ये पता चलेगा जब कल से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। जी, पाकिस्तान कभी बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज नहीं आ रहा, वैसे तो पाकिस्तान बांग्लादेश में कभी टेस्ट मैच भी नहीं आ रहा था, तो ये भी हो चुका है। अब आगे क्या होगा? क्या हम में इतनी सलाहियत है कि हम कमबैक कर सकें? जो इस वक्त हमारी टेस्ट टीम की हालत है और जिस तरह से हम खेल रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, उस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पुअर टीम मैनेजमेंट क्या कहेंगे? प्लानिंग सही नहीं थी, डिसीजंस ठीक नहीं थे, कप्तानी ठीक नहीं थी, जो टॉस का फैसला हुआ वो गलत था, जो टीम खिलाई वो गलत थी। ओवरऑल सब जगह फ्लॉज नजर आए। ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स हो गया। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम आखिरी दिन हार सकती है, तो इसकी क्या वजह थी? मैंने कहा इसकी वजह पिछले 2 साल की जो टेस्ट की कारकर्दगी है वो है। हम कोई तकरीबन 3 साल से आखिरी 5 विकेटें 15 रन, 18 रन, 17 रन, 16 रन और ज्यादातर हमारे कोलैप्सेस सेकंड इनिंग्स में हो रहे हैं। 6 for 47 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट 2025, फिर 6 for 74 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हर सीरीज में हम आखिरी 6 विकेटें 7 विकेटें और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। तो हमें आईसीसी से कहना चाहिए कि हम सेकंड इनिंग नहीं खेलना चाहते हैं, हम सिर्फ एक इनिंग का टेस्ट मैच खेलेंगे, या ऑन अ सीरियस नोट फर्स्ट इनिंग्स में इतने रन बना ले कि आपको सेकंड इनिंग्स में ज्यादा रन्स बनाने की जरूरत पेश ना आए। अगर आपने इस टेस्ट मैच में 100-125 रन की लीड ली होती तो आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग की मुश्किल भी नजर नहीं आती। जिस तरह के हमारे सीनियर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने शॉट्स खेले, लीड लेने की बात कर रहे हैं शाहिद साहब आप। 348 for 5 थे आपके, तो उस वक्त जब रिजवान ने गंदा शॉट मारा, उस वक्त अगर आप 100 रन और बना लेते आप बच जाते। गो के टेस्ट मैच हर बॉल बाय बॉल, हर सेशन बाय सेशन बदलता रहता है। अगर 119 रन की पार्टनरशिप ही ना होती, 0 रन पर आगा सलमान आउट हो जाते हैं, जो नो तो बॉल पाकिस्तान 150 पौने 200 रन की लीड कंसीड कर देता, और कहीं खुदा ना खास्ता 200 रन की लीड कंसीड कर देता तो बुरी तरह हार जाते। तो वो भी बड़े मसले मसाइल हैं। ओवरऑल कप्तानी का भी कसूर है, शान मसूद को अपने ऊपर देखना पड़ेगा। 45 टेस्ट मैचों में 30 का एवरेज है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा बोलता है, गेम अवेयरनेस है, लेकिन बार बार, अभी क्रिक इन्फो ने भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कि बार बार एक ही चीज बता रहे हो लेकिन उसको उसके ऊपर अमूर भी नहीं हो रहा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। एक मुझे बड़ा शॉकिंग एक स्टैट मिला कि अब तक टेस्ट क्रिकेट कब से शुरू हुई थी? 1876, ठीक है, 1876 से टेस्ट सीरीज हुई है। अगर आप छोटे मुल्कों के कैप्टन निकाल दे, लाइक बांग्लादेश, वो बहुत हारे हैं, आयरलैंड, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान को, इनको सबको हरा दें। जो 8 टॉप मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये और वेस्ट इंडीज, ये मिलाकर 332 लोगों ने कप्तानी की है 8 मुल्कों की। Never a captain had lost 11 of his first 15 tests as captain. तो ये बड़ा शॉकिंग वो है। उसके रिजल्ट अच्छे होने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छी कप्तानी की, अच्छी बैटिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन अ कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। टीम भी खराब है, बॉलिंग भी आपकी। अच्छा, मसला यही है ना कि अगर हम कैप्टन की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए, रिजवान ने कप्तानी की, अब डिफरेंट फॉर्मेट से, जाहिर है रिजवान ने कप्तानी की, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या रिजल्ट रहा? 2 बार आपने जो बाबर को बनाया, आप उसमें रिजवान की तो कप्तानी एकदम से शॉकिंगली टर्न आया ना, कि आप ऑस्ट्रेलिया को 2024 में हरा रहे हो, साउथ अफ्रीका में जाकर फर्स्ट एवर टाइम साउथ अफ्रीका को कोई क्लीन स्वीप कर रही है। वो टीम एकदम से कैसे ट्राई सीरीज में हार गई, वो टीम एकदम से कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच जीते बगैर बाहर। ये एकदम से जो स्टीप डिक्लाइन होती है ना, सिर्फ पाकिस्तान में होती है। फिर हम आगा की बात करते हैं, आगा की कप्तानी की, बाबर की हम कप्तानी पे इतनी बात करते रहे। ओवरऑल फिर वही बात आ जाती है ना, कप्तान तो कोई भी आपको अच्छा नहीं मिल रहा ना, और फिर मजाक आपका ये बन गया है। वही वाली बात होती है ना कि अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो फिर आपका कप्तान भी, लेकिन हमसे ये गलती कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। लेकिन हमसे ये भी तो गलती हुई है ना कि डिफरेंट फॉर्मेट्स के कप्तान भी गलत बनाए ना। अगर आगा आपका वनडे का कप्तान होता तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। एक खिलाड़ी की T20 में जगह नहीं बनती, इसीलिए कहा ना कि कॉम्बिनेशन है।
کمبینیشن آف ویریس تھنگز ہے کہ آپ نے غلط وقت پہ غلط کپتان بنایا, غلط وقت پہ کپتان کو ہٹا دیا. 2023 کے ورلڈ کپ میں, او ڈی آئی ورلڈ کپ میں پرفارمنس خراب ہوئی تو بابر اعظم کو سب جگہ سے ہٹا دیا. ہٹا رہے تھے وہ اسے, ظاہر ہے دوسرا کپتان بیٹھا ہوا تھا زکا اشرف صاحب کے پاس, تو بابر اعظم کو پتا چل گیا, وہ باہر نکلا, اس نے کہا میں صرف ون ڈے کی کپتانی نہیں چھوڑا, میں تینوں فارمیٹس کی کپتانی. تو کمبینیشن سیریز آف ایونٹس ایسے ہوئے نا کہ جس سے آپ کی کرکٹ پچھلے 2-3 سال میں بالکل اٹ از بیکم اے جوک. آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا اگلے ہفتے کون کپتان ہوگا, اتنا تو کسی دنیا کی ٹیم میں جلدی اور ہمارے یہاں نہیں, سب سے زیادہ ہماری یہاں المیہ یہ ہے کہ کسی بھی کرکٹ بورڈ کی پرفارمنس بھی ٹیم کی پرفارمنس سے ریلیٹ ہوتی ہے. اگر اچھا کر رہی ہے تو کرکٹ بورڈ کی بھی تعریف ہو رہی ہوتی ہے, ٹیم برا کر رہی ہوتی تو کرکٹ بورڈ چاہے جتنے لاکھ کام کر لے, کوالٹی آف کرکٹ بڑھا دے, کوانٹٹی آف کرکٹ بڑھا دے, لیکن کرکٹ بورڈ کو اور کرکٹ بورڈ کے چیف کو تنقید کرنا. اچھا, یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں کہ اچھا نہیں کھیلے آخری اننگ میں, لیکن ٹاس پہ ہمیشہ اس میچ کے بعد بات ہوئی اور 99% لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ ٹاس جیت کے آپ کو بیٹنگ کرنی چاہیے تھی. یہاں پہ سرفراز احمد ابھی بھی اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. اعظم جو ہے وہ فٹ ٹو پلے ہے, رضوان جو ہے ایک بہت ہی وکٹ کیپر رہا ہے, لیکن ہو جاتا ہے کسی نہ کسی ٹائم سے. میں بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں جب آپ بہت ٹائم بعد جو ہے نا وہ فارمیٹ کھیلتے ہیں تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ اگلے میچ میں اپنی کیپنگ سے اور بیٹنگ سے پاکستان کے لیے بہت اچھا کرے گا. ڈیسیجن ہمارا اچھا تھا, ہم اچھا ٹاس جیتے تھے, بس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم اور زیادہ ڈسپلن ہوتے ہر چیز میں, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ جو ٹیم زیادہ ڈسپلن برقرار رکھے گی وہی جو ٹیسٹ میچ میں اچھا پرفارم کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم کنسسٹنسی ذرا بہتر رکھیں گے ہر چیزوں میں, تو مجھے امید ہے رزلٹ بہتر آئیں گے. مجھے امید ہے کہ سینئر پلیئر جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی لیں گے اور انشاءاللہ جب دوبارہ ایسی پوزیشن آئے گی تو وہ ٹیم کو اس پوزیشن سے نکالیں گے. ٹاس بڑا امپورٹنٹ تھا, ڈیسیشن ہمارا اچھا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں دنیا کی کوئی بھی ٹیم ہوتی پہلے بیٹنگ کرتی 500 رن پہ کے ٹارگٹ پہ جاتی کہ ہم اتنے رن بنائیں اور سیف ہو جائیں. آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ, ایون سری لنکا, انڈیا, یہ جتنی بھی ٹیمیں ٹاس جیتی اس پچ پر پہلے بیٹنگ کرتی, 400, 450, 500 کا ٹوٹل جماتی اور پھر یہ ٹیسٹ میچ جیتتی. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کنڈیشن کو مس ریڈ کر لیتے ہو, لیکن آپ اپنے غلط ڈیسیشن کو رائٹ ڈیسیشن کس طرح بناتے ہو, اپنی پرفارمنس سے بناتے ہو. اگر آپ نے 413 رنز کنسیڈ کیے تھے بنگلہ دیش کو, تو آپ کو 550, 600 رنز بنانے چاہیے تھے تاکہ آپ کا وہ جو غلط ڈیسیشن تھا وہ صحیح ثابت ہو جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اس میچ میں رسوائی تو الگ ہوئی, ساتھ میں آپ کے پوائنٹس بھی گئے اور پیسے بھی گئے پلیئرز کے. تو کہانی کچھ ایسی ہے کہ ڈھاکہ میں شکست بھی کھائی اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس بھی ہاتھ سے گئے. سلو اوور ریٹ کی وجہ سے 8 پوائنٹس گنوانے پڑے اور قومی کرکٹرز پہ 40% جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. شاہد بھائی, ہر اوور کا 1 پوائنٹ, ا بٹ ہارش, لیکن obviously ٹیسٹ کرکٹ میں ہم سلو اوور ریٹ ویسے بھی کم سنتے ہیں, دیکھتے کم ہیں. اب تو اسٹاپ کلاک بھی آ گئی, اگر آپ 1 منٹ میں اگلا اوور نہیں کرائیں گے, تیسری انفرنجمنٹ پر آپ کو 5 رنز پینلٹی رنز اپوزٹ ٹیم کو دینے پڑیں گے. اسٹاپ کلاک آ گئی, سلو اوور ریٹ ہے, اس کے بعد بھی پاکستان نے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 8 اوور شاٹ کیے پورے میچ میں. کرمنل ہے یہ. پچھلے سائیکل میں انگلینڈ کو 19-20 پوائنٹ سلو اوور ریٹ کے 2-3 ٹیسٹ میچوں میں پڑے تھے, تو ان کو اتنا خراب ہو گیا کہ وہ بالکل نیچے نمبروں پر گئے. پاکستان کو بھی اب یہ لے دے کے 4-12 تو پوائنٹ حاصل کیے تھے ساؤتھ افریقہ کے خلاف, اس میں سے 8 تو اس کو کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ پڑے, کہ آپ ہارتے ہی ٹیسٹ میچ آپ کے سر پہ ایسی بری طرح اولے پڑے کہ آپ کے 12 پوائنٹ سے 8 چلے گئے سلو اوور ریٹ پہ. اور ابھی آپ کے پاس ویسٹ انڈیز کی اور انگلینڈ کی سیریز ہے, جو آپ پہلے سمجھ رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز کی سیریز بہت آسان ہوگی. ویسٹ انڈیز کی سیریز آسان نہیں ہوگی. یہاں 1 ناہید رانا ہے, وہاں 4 فاسٹ بالر ہیں. شمار جوزف کو کون کھیلے گا, جیڈن سیلز کو کون کھیلے گا, کیمر روش کو کون کھیلے گا, الزاری جوزف کو کون کھیلے گا. وہاں تو 1 نہیں 4 رانا ہے بھائی. وہاں تو ایک عذاب ہو جائے گا. وہاں پہ تو آپ کو 2 ٹیسٹ میچ بچانا مشکل ہو جائیں گے. اور وہاں جو پچھلی سیریز ہوئی ہے آسٹریلیا کی, اس میں صرف 3 ٹیسٹ میچوں کی 12 اننگز میں آسٹریلیا نے صرف 3 دفعہ 200 پلس اسکور کیا تھا. 3 دفعہ 200 پلس اسکور اگر آسٹریلیا کی ٹیم کر رہی ہے تو ہم تو شاید 100 میں آؤٹ ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ تو بڑا برا حال ہوا ہے. توصیف احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, فارمر ٹیسٹ کرکٹر. توصیف بھائی, مجھے یہ بتائیے گا, ابھی ہم ٹاس وغیرہ پہ تو بات کر چکے, میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پلینگ 11 میں خرم شہزاد کا نہ ہونا پچھلے میچ میں obviously ایک ایسی غلطی ہے جو کاسٹ کر گئی. وہ آپ کے وکٹ ٹیکنگ آپشن تھے. حسن علی کو آپ نے کھلا لیا اس میچ سے پہلے تک. 2023 سے لے کے اس میچ کے پہلے تک 4 میچز میں 3 وکٹیں تھیں حسن علی کی, جبکہ 6 میچز میں 20 وکٹیں تھیں خرم شہزاد کی. تو کچھ وہاں بھی غلطی ہوئی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کون سے کام جو ہے پرفارمنس کے اوپر ہو رہے ہیں, ینگسٹر ہو یا کوئی,
یہ تو شکر کریں کہ آپ کے 2 ینگسٹر آ گئے, وہ بھی کوئی آپ کو کریڈٹ نہیں جاتا, ہمیں اس لیے کریڈٹ نہیں جاتا کہ ان کی پرفارمنس تھی. اویس تو جو ہے نا, اذان اویس, یہ میرے ساتھ 3 سال پہلے انڈر 19 میں گیا تھا, بنگلہ دیشی, اور اس نے میرے 300 350 رنز کیے تھے, 250 تھے اور 100 تھا, اس طرح کر کے تھا. وہ پلیئر ہی نظر آیا, ان کے کانفیڈنس ہی ہمیں دونوں کو کے کانفیڈنس جو ہے وہ سب کے سامنے نظر آیا. آپ اپنے سینئرز کو دیکھ لیں اور اپنے جونیئرز کو دیکھ لیں کہ ان کا کانفیڈنس کیا تھا, حالانکہ گھبرانا تو انہیں چاہیے تھا. تو آئی تھنک میرا خیال اگر اوور آل آپ دیکھیں, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن یہاں پر جب سیدھی بات کروں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ کی دوستی یاریاں ختم ابھی تک نہیں ہوئی ہیں, اور ہم سوچ رہے تھے کہ سرفراز شاید کچھ, لیکن سرفراز مجھے تو اتنا ڈسیزن پہلے اس میں تو کچھ بھی ہے, بلکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کر پائیں گے, اس لیے کہ ڈوری جہاں سے کھنچ رہی ہے وہی کچھ ہوگا. اچھا توصیف بھائی, یہ بتائیے کہ ابھی ہم شان مسعود کی کپتانی کی بات کر رہے تھے. آبویسلی ایک برا ریکارڈ تو ہے کہ 15 میں سے 11 ٹیسٹ میچز ہار گئے. اب ان کی کپتانی بدلنے کی بھی باتیں چل رہی ہیں, یہ چیزیں کتنی ٹھیک سمجھتے ہیں اس چیز کو آپ؟ چیزیں ٹھیک ہونے والے, ٹھیک ہے, آپ نے جو بتایا کہ ہاں اتنے میچوں میں اتنے ہارے ہیں, بالکل اپنی جگہ, لیکن آپ خود تو ڈیسیژن لیں, ٹیم بنانے میں تو ایٹ لیسٹ ڈیسیژن لیں. ساجد خان کیسے بیٹھتا تھا آپ کا, ان کے ساتھ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ بیٹسمین موجود ہیں, اور آپ نے آف اسپنر کو بٹھا دیا اس وقت. اور یہ کہہ رہا ہوں نا, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہ پھر ایک ہی طرف لگے ہوئے تھے کہ ہمیں رانا یا فلیٹ پچ پہ بھی کر کے گیا, جبکہ آپ نے خود دیکھا کہ فلیٹ, لیکن ظاہر ہے اینڈ میں, اور میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں شان ٹیٹ کو. شان ٹیٹ نے جو ہے وہ صرف ان کو یہ کہا ہے کہ تم تیز کرو جتنی گیندیں کر سکتے ہو, یہ تیز پہ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, توصیف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. یا وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. چلیں, ٹیسٹ سے پہلے اچھی خبر یہ ہے کہ بابر اعظم فٹ ہو گئے ہیں مکمل طور پہ, ٹیم میں ان کی واپسی ایک خوش آئند بات ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کھیلیں گے کس کی. شاہد صاحب, دوسری ٹیموں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مین پلیئر واپس آ رہا ہے تو آپ سوچتے ہیں کس کو بٹھائیں. یہاں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ سب نے اتنا برا کھیلا ہے کہ سارے ہی آپشن ہے کہ کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں ڈیبیوٹنٹس کے علاوہ. کس کو نہ بٹھائیں. سعود شکیل کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں, لیکن سعود شکیل پچھلے 2-1 سال کا بڑا اچھا پلیئر ہے وہ, اور لیکن اس کا جو کریز پر آ کر تھوڑا سا گھبراہٹ کا جو شکار ہو جاتا ہے نا, وہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی اننگز میں جس طرح اس نے شاٹ مارا, ایسا لگا جیسے T20 کے موڈ میں ابھی تک ہے, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سلمان آغا, سعود شکیل, رضوان پاکستان کے لیے پچھلے 3-4 سال میں بڑی بریلینٹ انہوں نے ٹیسٹ میں پرفارمنس دی ہے. لیکن میں پہلے وہ والی بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ سلو اوور ریٹ 1-2 نہیں 8 اوور, یہ تو ایک تو اینالسٹ کا بتایا گیا کہ وہ ہر سیشن میں بتا رہا ہے کہ آپ پیچھے چل رہے ہو, تو پھر کپتان کو اور دوسرے بولرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ جلدی کرتے ہیں. اور یہ اب آپ کے پاس ویسے ہی پوائنٹس نہیں تھے, اوپر سے آپ نے 8 پوائنٹس چلے گئے گنوا دیے. واپس اگر آئیں بابر اعظم کی طرف, تو بابر اعظم کا بھی پچھلے 2-1 سال سے کوئی ریکارڈ ٹیسٹ کا اتنا اچھا نہیں ہے. آخری ٹیسٹ سینچری وہی ان کی دسمبر 2022 کی ہے. وہ ایک دفعہ اپنے کریئر میں پہلی دفعہ انگلینڈ والی سیریز میں 2024 میں ڈراپ بھی ہوئے پاکستان کی ٹیم سے. اللہ کرے وہ اچھے رنز بنائے, اس لیے کہ پری سیریز, لیکن وہ وائٹ بال سے تھی, یہ ریڈ بال ہے, اور وہ پاکستان تھا, یہ بنگلہ دیش ہے. سیریز سے پہلے بتایا گیا تھا کہ سلہٹ میں فاسٹ پچ ہوگی, گراس ہوگی, اوپر سے بارش بھی ہوئی ہے, تو وہ گراس اور چمک جائے گی. رن تو بنتے ہیں وہاں پہ تو رن تو بنیں گے, لیکن جب اگر گھاس انہوں نے چھوڑی ہوگی, اور ان کا شان ٹیٹ, ناہید رانا, تسکین سارے ہی اس چکر میں لگے کہ اب ہم نے تو ایک فارمولا پکڑ لیا. ابھی 2017-18 کی بات ہے کہ ویسٹ انڈیز سے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا تھا, سنگل اوور نہیں کرایا کسی اسپنر نے, سارے اسپنر نے وکٹیں لی. تو بنگلہ دیش نے بھی اب پیس بالنگ پکڑ لی نا, جب اگر وہ سیریز سے پہلے کہہ رہے ہیں. آلدو سلہٹ میں ریکارڈ میراث کا اور تائج الاسلام کا بہت اچھا ہے, 5 ٹیسٹ میچوں میں ان کی ملا کے 55 وکٹیں ہیں, لیکن جب فاسٹ بولر آ گئے ردم میں, تو چاہے آپ گھاس چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے, ناہید رانا تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. صحیح بات ہے. توصیف بھائی, یہ بتائیے گا بابر اعظم کی واپسی کی بات ہو رہی ہے, کس کی جگہ دیکھ رہے ہیں اور کیا ٹیم ہونی چاہیے آپ کے حساب سے؟ تو آپ کو آف اسپنر کو واپس لانا پڑے گا. بیٹنگ تو ان کی ویسی ہوگی, آف اسپنر کو آپ لے آئیں, بلشن نعمان کو آپ بٹھا لیں, اس میں کون سی ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ نے اس نہیں کیا ہوگا کہ سلمان علی آغا جو ہے بولنگ کر لیتے ہیں, وہ ویسے کبھی بولنگ کی نہیں انہوں نے, ابھی آپ ان کو بولنگ کرا رہے ہیں, تو کیا ہوا وہاں پہ, کون سی وہ ہو گیا. آپ کام چلانے والے کام نہ کریں, آپ
सरफराज आप बाहर बैठ के भी तो बात करते थे, काम चलाने वाला नहीं भाई, प्योर होने चाहिए, 5 बॉलर आपके पक्के होने चाहिए, और वो भी वो जो जानदार हों, क्योंकि आपके सीनियर्स में मुझे इतना वो नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, बाबर अगर आते हैं अंदर, मैं तो ऑनेस्टली बोलूँगा, देख किसका जोर पड़ेगा ये देखना है, क्योंकि इमाम का इतना अभी मुझे इतना जोर दिखाई दे नहीं रहा। ले लिया उन्हें, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस थी अपनी जगह। मैं चाहूंगा कि इतना नीचे आप शान मसूद खुद चले जा रहे हैं, किस लिए नीचे जा रहे हैं? इतना नीचे जाके आपने क्या कर लेना? कुछ भी नहीं करना आपको। उन्होंने ऑफ स्पिनर लगा देना, 1-2 को और ऑफ स्पिनर खत्म। इस तरह एडजस्ट करें। मेरे ख्याल से सऊद शकील को इनको बिठाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब हमारे साथ थे, तौसीफ भाई हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।